وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ایک نجی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر TNA کا مقصد واضح کر دیا۔ وہ ٹیچر جو ٹیسٹ میں فیل ہوں گے ان کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت بڑی تعداد FABA ہیں، یہ ٹیچر لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں اور بچوں کو معیاری تعلیم نہیں دے پا رہے۔ ان کے رزلٹ ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ ٹیچر ملک پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ایسے ٹیچر اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ٹیسٹ نہ بھی دیں تو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں جس کے ذریعے بہت بڑی تعداد میں ٹیچروں کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام اسامیاں ختم کر کے اسکولز کو NGO کو دیں گے تاکہ ملک کو مشکل حالات سے نکالا جا سکے، تاکہ ان غریب بچوں کو پرائیویٹ اسکول کی طرح معیاری تعلیم مل سکے۔ ان یونین مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حال ہی میں ایک معروف ٹی وی پروگرام میں رانا صاحب نے اس ٹیسٹ کا اصل مقصد واضح کر دیا ہے اور ان کے بیان نے پوری تعلیمی شعبے میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ TNA ٹیسٹ کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے اور اس سے ٹیچر پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ رانا صاحب کا بیان اور ٹیچر کے لیے نیا چیلنج۔ رانا صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر واضح کر دیا ہے کہ TNA ٹیسٹ کا اصل مقصد ٹیچر کی کارکردگی جاننا ہے، لیکن یہاں ایک چونکا دینے والی بات یہ کہی گئی ہے جو ٹیچر اس ٹیسٹ میں فیل ہوں گے انہیں گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے گا، یعنی ان کو سبکدوش کر دیا جائے گا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں ٹیچروں کی تعداد کم کرنے کی ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ TNA ٹیسٹ کی اصل حقیقت۔ اب یہ سوال ہے کہ TNA ٹیسٹ اصل میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ بظاہر تو اس ٹیسٹ کا مقصد یہ بتایا گیا کہ ٹیچر کی قابلیت اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے، مگر یہ نیا بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل مقصد صرف تعلیمی معیار کی بہتری نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ کیا یہ ٹیچر کی تعداد کم کرنے کا ایک قدم ہے یا شاید بجٹ میں کمی لانے کی ایک کوشش؟ ٹیچرز کے تحفظات۔ ٹیچر کی تنظیموں اور نمائندوں نے پہلے ہی اس ٹیسٹ پر خدشات کا اظہار کیا تھا اور اب رانا صاحب کے بیان نے ان کی خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ ٹیچرز کا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ صرف ان کی کارکردگی جانچنے کے لیے ہے تو پھر انہیں بہتر تربیت فراہم کی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق اس طرح کے ٹیسٹ کے بعد ان کی نوکریوں کو خطرے میں ڈالنا ناانصافی ہے۔ اس قسم کے اقدامات سے نہ صرف ٹیچر بلکہ طلباء بھی متاثر ہوں گے۔ جب ٹیچر غیر یقینی کی کیفیت میں ہوں گے اور انہیں اپنی نوکریوں کا خوف ہوگا تو یہ لازمی طور پر ان کی تدریس پر بھی اثر ڈالے گا۔ کیا ہمیں ٹیچرز کو بہتر بنانے کے نام پر ان کو ہراساں کرنا چاہیے یا پھر انہیں حقیقی سپورٹ فراہم کرنی چاہیے؟ یہ وقت ہے کہ ہم اس مسئلے پر بات کریں اور حکومت اور وزارت تعلیم سے مطالبہ کریں کہ ٹیچر کی فلاح و بہبود اور طلباء کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے بہتر اقدامات کیے جائیں۔ ہمیں اپنے ٹیچرز کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہی ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں بھی TNA ٹیسٹ اور اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں آواز کو بلند کیا گیا ہے، جس میں اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن اور TNA ٹیسٹ کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تاکہ بچوں کی تعلیم پر اثر انداز نہ ہو۔ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، باقی تمام امور جو ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے۔ اس لیے تمام سٹیک ہولڈر کو مل کر حکومت کے ساتھ ایک نئی پالیسی بنانی چاہیے، جس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے تمام ٹیچر جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے، حکومت کا ساتھ دیں گے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ٹیچرز کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور اگر وہ اس مسئلے کا حل چاہتی ہے تو وہ تمام سٹیک ہولڈروں کو ساتھ ملائے اور اس مسئلے پر بات کرے، نہیں تو حالات جو ہیں وہ بگڑنے کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔ اس لیے تنظیموں کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی حکومت کو تنبیہ کی ہے کہ اگر حالات بگڑے تو اسکولوں کو تالہ بندی اور دوسرے امور پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ وزیر تعلیم اور حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ کسی بھی اقدام کو اٹھانے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ بچوں کی تعلیم اور ٹیچرز کے مستقبل کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اس حوالے سے نجی ٹی وی پر وزیر تعلیم نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ٹیچرز کو گولڈن شیک ہینڈ کے ذریعے فارغ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف TNA ٹیسٹ کے طور پر حکومت جو ہے وہ ٹیچرز کو فارغ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیو اپڈیٹ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔